اس دن جب رادھیکا نے پہلی بار اپنے نئے گھر کا دروازہ کھولا تو کیا وہ جانتی تھی کہ یہاں کی گلیاں اسے خود سے اور بھی زیادہ دور کر دیں گی۔ اپنے پچھلے زندگی کے دکھ درد کو بھولانے کے لیے وہ یہاں آئی تھی، لیکن جیسے ہی اس نے پڑوسیوں کی ہنسی خوشی بھرے چہروں کو دیکھا، ایک سچائی نے اسے گھیرنا شروع کر دیا۔ رادھیکا ایک ضابطہ بند اور خاموش طبیعت کی عورت تھی۔ وہ اپنے کام میں ڈوبنا پسند کرتی تھی، لیکن اس نئے شہر میں ہمیشہ کچھ نیا تلاش کرنے کے لیے بے تاب رہتی تھی۔ رادھیکا نے اپنے گھر میں پہنچتے ہی سوچا تھا کہ یہاں کی زندگی دوسری جگہوں سے کتنی مختلف ہوگی۔ اس کی پہنچ سے دور ایک عجیب خاموشی تھی، پڑوسیوں کے چہروں پر ایک چھپا ہوا راز چھپا ہوا تھا۔ وہ پہلے ہی دن نے ہی اس کی جستجو کو جگا دیا۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے، رادھیکا نے محسوس کیا کہ امن کا یہ جھوٹا پردہ کہیں نہ کہیں گہری کھائی کا اشارہ تھا۔ ایک دن اسے اپنی بالکنی سے ایک گھر کے باغ میں ایک پرانا صندوق نظر آیا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ آخر یہ صندوق وہاں کیوں رکھا گیا تھا۔ اس نے اپنے پڑوسی پروین سے اس صندوق کے بارے میں پوچھا، لیکن پروین نے اس کی بات کو ٹالتے ہوئے کہا، یہاں ایسے کئی راز ہیں جو کھلنا منع ہے۔ لیکن رادھیکا کا دل اسے بتاتا رہا کہ اسے اب اس گلی کے راز کا پتہ لگانا ہے۔ بغیر کسی ثبوت کے رادھیکا نے اپنی جستجو کو اپنے دل میں بسا لیا۔ وہ اپنے پڑوسیوں سے زیادہ گھلنا ملنا شروع کر دی۔ ایک دن اس نے سیما نامی ایک عورت سے ہیلتھ پارک میں بات کی۔ سیما نے اسے بتایا کہ اس گلی میں کبھی ایک بھوتیا واقعہ ہوا تھا۔ ہزاروں چرچاؤں کے بعد بھی وہ واقعہ کا کوئی ٹھوس تفصیل نہیں ملا۔ اب رادھیکا کا دل اور بھی بے چین ہو گیا۔ کیا یہ صرف ایک عام کہانی تھی یا کچھ اور؟ اس نے گھر واپس جا کر پھر سے اس صندوق کا معائنہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ باغ میں پہنچتی ہے تو اسے ایک ڈگمگا دروازہ نظر آتا ہے جو صندوق کے قریب واقع تھا۔ چابی نہیں تھی، لیکن دروازہ آدھا کھلا تھا۔ کیرے، ایک اور پڑوسی، ہمیشہ باغ میں کام کرتی نظر آئی تھی۔ رادھیکا نے کیرے سے پوچھا کہ وہ یہاں ہر دن کیوں آتی ہے، تو کیرے نے جواب دینے کے بجائے اسے گھور کر کہا، تمہارے لیے یہ جگہ صحیح نہیں ہے۔ یہ بات سن کر رادھیکا کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ کیا کیرے اسے سچی میں کچھ بتانا چاہتی تھی یا وہ اسے ڈرانے کی کوشش کر رہی تھی؟ تب رادھیکا نے دیکھا کہ دور سے ایک عورت جسے اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا باغ کے پاس کھڑی تھی۔ وہ ایک سفید ساڑی میں تھی، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کی آنکھوں میں ایک خوفناک چمک تھی۔ رادھیکا کا دل عجیب تجسس اور خوف سے بھر گیا۔ کیا یہ عورت اس گلی کے راز کو جانتی تھی؟ جیسے ہی رادھیکا نے اس عورت کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، وہ غائب ہو گئی۔ رادھیکا کو یقین نہیں ہو رہا تھا، لیکن اسے سمجھ آ گیا تھا کہ یہ کوئی عام خاتون نہیں تھی۔ کیا یہ اس بھوتیا واقعے سے جڑی تھی؟ اب رادھیکا نے اور گہرائی میں جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے پروین، سیما اور دیگر پڑوسیوں سے اور بھی سوالات پوچھنے شروع کر دیے۔ ہر بار انہیں ایک ہی جواب ملا، یہ گلی منی پور کے ایک پرانے مندر کے بالکل اوپر بنی تھی اور یہاں کے لوگ اسے اپنی قدیم روایت مانتے تھے۔ ایک شام رادھیکا نے سوچا کہ وہ اکیلے اس صندوق کا جانچ کرنے جائے گی۔ اس نے گھر سے ایک ٹارچ اور کچھ اوزار لے کر صندوق کے پاس پہنچی، لیکن جب اس نے صندوق کھولا تو ایک اندھیرا اور خوفناک سایہ باہر آیا۔ رادھیکا نے جھٹکے سے ٹارچ کی روشنی اس پر ڈالی۔ وہ وہی سفید ساڑی والی عورت تھی۔ تم نے یہاں کیا کیا؟ وہ غصے میں بولی۔ رادھیکا سمجھ گئی کہ یہ جرأت شاید اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اس کی ہمت ڈگمگانے لگی۔ کیا اب وہ اس بھوتیا راز کا کوئی حل نکال پائے گی؟ لیکن اس گلی کے راز نے رادھیکا کو اور بھی گھنا جنگ دیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے اندر آج کچھ خاص چل رہا ہے۔ اس نے ان گلی کے لوگوں کی سچائیوں کے بارے میں جانا۔ کیا وہ خود اس گلی کی روایات کو جان پائے گی؟ رادھیکا نے صبح پھر سے گھر سے نکل کر پروین اور سیما سے پھر بات کی۔ اب ان کے چہروں پر خوف ختم ہوتا جا رہا تھا اور رادھیکا نے محسوس کیا کہ وہ اکیلی نہیں تھی۔ سب کے اندر ایک خوف تھا جو انہیں اس راز کو کھولنے سے روک رہا تھا۔ یہ ایک نشان ہے، ہمیں مل کر اس راز کا سامنا کرنا چاہے، رادھیکا نے سب سے کہا۔ اس بار کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر ایک اور واقعہ گھٹ گیا۔ ایک شام اچانک سب لوگ گلی میں اکٹھے ہو گئے۔ رادھیکا نے انہیں اپنے ساتھ لانے کے لیے ایک نئی منصوبہ بندی بنائی۔ جیسے ہی انہوں نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے، انہوں نے اس صندوق سے جڑی قدیم کہانی کو گنگناتے ہوئے شیئر کیا۔ اس دن کے بعد سب نے مل کر اس گلی کے تمام رازوں کو شیئر کیا، لیکن جیسے ہی انہوں نے پہلی بار اپنے دلوں کی بات شیئر کی، یقینی طور پر دیکھا گیا کہ گلی کے دھندلے دن اب ختم ہو گئے ہیں۔ رادھیکا نے سمجھا کہ سچائی کو جاننے کا دروازہ کھلنا ہی تھا۔ اس گلی کی خاموشی کو توڑ کر لوگوں نے اپنے حال کی زندگی کو جینے کا فیصلہ کیا۔ اندھیرا بھاگ گیا اور سب کو ایک نئی روشنی ملی۔ اب رادھیکا نہیں صرف اپنی تلاش میں تھی،
بلکہ وہ اس گلی کے لوگوں کی بھی شناخت بن چکی تھی۔ مصیبت اب ایک نئی شروعات بن چکی تھی۔ اسی عورت کی روح اب سکون میں تھی۔ وہ سب نے مل کر اس گلی کے راز کو کھولا تھا۔ ہم سب نے مل کر نیا زندگی پایا۔ یہ وہی الفاظ تھے جو اب گلی میں گونجتے تھے۔ کیا رادھیکا نے اپنوں کو کھوجا یا خود کو؟ اس تلاش نے اس کا ماضی اور مستقبل ان گلیوں میں بسا دیا تھا۔